السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 9 مئی ملک کی تاریخ میں یوم سیاہ کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شہباز شریف نے آج امیر جماعت اسلامی کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ 1,80,000 عازمین حج کو سعودی عرب لے جانے کے لیے حج پروازیں آج شروع ہوئیں۔ پاکستان اور چین نے تمام شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کی تجدید کے ساتھ آج سفارتی تعلقات کے قیام کی سالگرہ منائی۔ وزیر خارجہ مودی کی فضائی حکومت کی طرف سے سری نگر میں گروپ 20 کے اجلاس کے انعقاد کے خلاف بھرپور احتجاجی مہم چلانے کے لیے آزاد کشمیر پہنچے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر میں گروپ 20 کے اجلاس کے انعقاد کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے کل مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ سوڈان کے متحرک دھڑوں نے جدہ میں جنگ بندی کے ایک معاہدے پر دستخط کی ہیں جو کل سے نافذ العمل ہوگا۔ روس کے صدر نے یوکرین کے شہر بخموت کی فتح کا اعلان کر دیا ہے۔ ہرارے میں زمبابوے کے خلاف تیسرے غیر سرکاری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں پاکستان کے شاہین جیت کے ہدف 279 رنز کے تعاقب میں بیٹنگ کر رہے ہیں۔ اور وزیر اطلاعات نے آج اسلام آباد میں قومی فلم پروڈکشن انسٹی ٹیوٹ کا افتتاح کیا۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے عامر ہاشمی۔ شکریہ حمیرہ رانا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ تفصیل کے لیے ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احسن امجد کا یہ پیکج۔ آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لاہور میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کا دن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ تحریک طالبان نے قائد اعظم ہاؤس زیارت کو جلایا اور عمران نیازی اور اس کے جتھوں نے قائد اعظم ہاؤس جو کہ کور کمانڈر ہاؤس بن چکا ہے اس کو راکھ بنا دیا اور ریڈیو پاکستان پشاور اس کو راکھ کر دیا۔ ایکسس روڈ کی بے شمار ایسے ہولناک واقعات اس دن ہوئے جو کہ ہمیشہ کے لیے پوری قوم کو ذیلی کوفت میں مبتلا رکھیں گے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہر شخص کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کسی شخص کو چاہے وہ منصوبہ بندی میں شامل ہے، چاہے وہ اکسانے میں شامل ہے، چاہے اس نے غلیظ گندی گالیاں دی، نعرے لگوائے، اور چاہے وہ توڑ پھوڑ میں شامل ہے، کوئی بھی قانون کے پانی ہاتھوں سے بچ نہیں سکے گا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ سویلین تنصیبات پر حملے میں ملوث افراد کے خلاف اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جبکہ فوجی تنصیبات پر حملے میں ملوث افراد کے خلاف فوجی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ دیکھیے یہ بات کوئی مذاق نہیں ہے کہ دہشت گرد کراچی میں ایئر فورس کے وہاں پر جو تنصیبات ہیں وہاں پر حملہ کریں اور اربوں روپے کی املاک کو نقصان پہنچائیں، اور یہ عمران نیازی کی جتھے میاں والی میں پہنچ جائیں اور ہمارے ان ہوائی جہازوں کو جو دشمن کے خلاف استعمال کرنے کے لیے قوم کی خون پسینے کی کمائی سے خریدے گئے جہازوں کو آگ لگانے کی ایک منحوس اور مضمون کوشش کریں۔ شہباز شریف نے کہا کہ عمران نیازی نے وہ کر دکھایا جو پاکستان کے دشمن 75 سال میں بھی نہ کر سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج لاہور میں سینئر سیاستدان چودھری شجاعت حسین کے گھر گئے اور ان کے صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے ملاقات میں ملک کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے چودھری شجاعت کے اس بیان کو سراہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کو سزا دی جائے۔ شہباز شریف نے یقین دلایا کہ عسکری تنصیبات کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ ہر محب وطن چاہتا ہے کہ قومی سانحہ کا باعث بننے والے ہر فرد کو سزا دی جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق پر بلوچستان میں خودکش حملے کے ذمہ دار عناصر کو کیفری کردار تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات آج سراج الحق سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم سب کو دہشت گردی کی برائی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ شہباز شریف نے خودکش حملے سے متاثرہ خاندانوں سے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ پنجاب اسمبلی کے سابق رکن خواجہ سلمان رفیق نے آج لاہور میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران مجموعی سیاسی صورتحال اور پنجاب کی ترقی سے متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट लाहौर की बहाली के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें कर रही है ताकि इसको आलमी मेयार का अस्पताल बनाया जा सके। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उनके PKLI के कल के दौरे का मकसद इस हवाले से बहाली के लिए की जाने वाली कोशिशों का जायजा लेना था। वज़ीर-ए-आज़म ने इस शानदार अस्पताल को पाकिस्तान का जॉन हॉपकिंस बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया ताकि यह गुर्दे और जिगर के अमराज के इलाज के लिए मुल्क की शनाख्त बन जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वो सियालकोट में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए निकाली गई रैली के शुरका से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने मादरे वतन के दिफा के लिए हमेशा बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। रैली चुंडा के मकाम पर यादगार शोहदा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जहां शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि 9 मई को सिविलियन और फौजी तनसीबात पर मुनज़्ज़म हमलों को सियासी एहतजाज नहीं कहा जा सकता। उन्होंने आज नारोवाल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने खराब हुकूमत और बदउनवानी का इल्ज़ाम दूसरों पर लगाने की कोशिश की है। जहर आलूद सियासत का नतीजा 9 मई को निकला। 9 मई को इमरान खान ने एक मंसूबा बंदी के जरिए, एक प्लानिंग के जरिए इन तमाम अहदाफ का चुनाव किया। जो पागलपन है उसमें भी एक मेथड होता है। तो इमरान खान का जो 9 मई का और PTI का मैडनेस बज़ाहिर नजर आती है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर शायद उनका कोई रद्द अमल था, ये रद्द अमल नहीं था, ये मंसूबा बंदी थी। उन्होंने कहा कि ऐसे शरपसंदों को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी वीडियो फुटेज और मुतल्लिका मालूमात की बुनियाद पर अमल में लाई गई है। एहसन इकबाल का कहना था कि PTI की हुकूमत को आईनी तौर पर जमहूरी अमल के तहत अदम एतमाद के वोट के जरिए हटाया गया। गुरबत के खात्मे और समाजी बहबूद के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि बातचीत और मुशावरत जमहूरी निज़ाम में आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। आज सहपहर इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से कहा कि वह बैरूनी ममालिक से हिमायत हासिल करने के बजाय सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि भारत अपने गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में हालात मामूल पर होने के बारे में दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए श्रीनगर में ग्रुप 20 का सरबराह इजलास मुनक्किद कर रहा है, जहां इसके फौजियों ने बेगुनाह लोगों पर जुल्म जबर का बाज़ाब गर्म कर रखा है। बैनुल मज़ाहिब हम अंगे के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी नुमाइंदा हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने रवा माह की 9 तारीख को शहरी और अस्करी तनसीबात पर जलाओ घेराव करने वालों को मिसाली सजा दी जानी चाहिए। आज जिना हाउस लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत मुखालिफ अनासिर की किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि हमारा मुल्क, हमारा मजहब और हमारी फौज हमारा फख्र है। अखबार फरोश यूनियन ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज से यकजहती के इजहार और शरपसंदों की तरफ से अस्करी तनसीबात पर पुरतशद्दुद हमलों की मजम्मत के लिए रैलियां निकाली। मुल्क भर में निकाली गई इन रैलियों में उन्होंने 9 मई को पुरतशद्दुद हमलों और सरकारी इमलाक की घेराव जलाओ की शदीद मजम्मत की। इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा समेत तमाम बड़े शहरों में अखबार फरोश यूनियन ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज से यकजहती और हिमायत का इजहार किया और उनकी बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पहली हज प्रवास 316 पाकिस्तानी आज़मीन को लेकर आज मदीना मुनव्वरा पहुंची। मदीना मुनव्वरा से रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे जावेद इकबाल के मुताबिक ये आज़मीन हज PIA की प्रवास P के 773 के जरिए पहुंचे हैं। डायरेक्टर जनरल हज अब्दुल वहाब सुमरो, डायरेक्टर हज और पाकिस्तानी हज मिशन के दूसरे हुक्काम ने पाकिस्तानी आज़मीन हज का इस्तकबाल किया। आज़मीन को तोहफ़े और गुलदस्ते भी पेश किए गए। आज़मीन ने मदीना मुनव्वरा के हवाई अड्डे पर रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे जावेद इकबाल से गुफ्तगू करते हुए इमिग्रेशन डेस्क पर और सफ़र के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के हुक्काम की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलतों पर इत्मीनान ज़ाहिर किया। 1,80,000 आज़मीन हज को सऊदी अरब ले जाने के लिए क़ब्ल हज परवाज़ों का सिलसिला आज शुरू हो गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तानी आज़मीन हज पर जोर दिया है कि वो हज के दौरान मुल्क की इज़्ज़त व वक़ार मज़ीद बढ़ाने में अपना किरदार अदा करें।
وہ آج فیصلہ آباد کے ہوائی اڈے سے سعودی عرب کے لیے پہلی حج پرواز کو رخصت کرنے کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ نے عازمین حج پر زور دیا کہ وہ حج کو آسان بنانے کے لیے اپنے قیام کے دوران سعودی حکام کی ہدایات پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ قومی ایئر لائن فیصل آباد سے 22 پروازوں کے ذریعے 3500 عازمین کو حجاز مقدس لے کر جائیں گی۔ لاہور سے بھی پہلی فلائٹ عازمین حج کو لے کر آج روانہ ہوئی۔ اس حوالے سے تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ لاہور سے سرکاری اسکیم کے تحت حجاج کرام کی پہلی فلائٹ آج روانہ ہو گئی۔ اس حوالے سے ایک تقریب علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر منعقد کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے ایڈوائزر شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ حج کی سعادت قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے اور عازمین ملک عزیز کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں۔ انہوں نے کہا کہ عازمین سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر ہیں اور سعودی قوانین کی سختی سے پابندی کریں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر حج اقرار احمد نے کہا کہ سرکاری اسکیم کے تحت حج کرنے والوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لاہور سے فلائٹ کا سلسلہ 20 جون تک جاری رہے گا۔ لاہور سے کل 61 فلائٹس جائیں گی جو سرکاری اسکیم کے تحت 17,500 حجاج کو سعودی عرب لے کر جائیں گی۔ مذہبی امور کے وزیر طلحہ محمود نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیاست، سلامتی اور معیشت کے شعبوں میں مثبت تعلقات کی دیرینہ تاریخ ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی ہر قسم کی مدد کی ہے۔ اس موقع پر سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا کہ روڈ ٹو مکہ ایک اہم منصوبہ ہے۔ پاکستان میں چین کی ناظم الامور پینگ چون ہی نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری چین اور پاکستان کے درمیان تعاون میں سنگ میل کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے 72 برس مکمل ہونے پر آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان کے درمیان تعلقات عوام کی ٹھوس حمایت اور اہم عملی ضروریات پر مبنی ہیں۔ ناظم الامور پینگ نے کہا کہ اس سال صدر شی جن پنگ کے تجویز کردہ یہ خطہ ایک شاہراہ منصوبے اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے آغاز کو 10 برس ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کی مشترکہ کوششوں سے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے انتہائی مفید نتائج برآمد ہوئے ہیں جو صنعت، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے شعبوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ سیکرٹری خارجہ اسد مجید خان نے پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری اور ملک کی ترقی پر چین کو سراہا ہے۔ وہ اسلام آباد میں چین کے سفارت خانے میں سفارتی تعلقات کی سالگرہ کے موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کر رہے تھے۔ سیکرٹری خارجہ نے علاقائی استحکام پر پاک چین تصویراتی شراکت داری کے اہم اثرات پر زور دیا۔ انہوں نے پاکستان اور چین کے درمیان اچھے اور برے وقت میں تصویراتی تعاون کی مرکزیت پر بھی زور دیا۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو حکومت کی طرف سے تمام سہولتیں فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے۔ وہ آج کراچی میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم الزابی سے گفتگو کر رہے تھے۔ ملاقات میں انہوں نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے اقدامات اور صوبہ سندھ میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر نے کہا کہ متحدہ عرب امارات ہمیشہ مشکل مواقع پر پاکستان کی مدد کرتا آیا ہے۔ انہوں نے سیلاب اور بارش سے متاثرہ افراد کی بحالی میں متحدہ عرب امارات کی مدد کا ذکر کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے سفیر نے کہا کہ ان کا ملک ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کی مدد کرتا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر ہوگا۔ ایوان میں قانون سازی کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور پر بحث کی جائے گی۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ موسمیاتی تبدیلی اور قابل تجدید توانائی جیسے معاملات پر مل کر کام کر رہے ہیں۔ آج نیو یارک میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مضبوط شراکت داری نہ صرف دونوں ملکوں کے عوام بلکہ پوری عالمی برادری کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ فضائیہ نے 1965 کی جنگ کے ہیرو وارئر کمانڈر محمد محمود عالم جنہیں ایم عالم بھی کہا جاتا ہے وہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی پرومو جاری کیا ہے۔ ایم عالم نے 1965 کی جنگ کے دوران صرف
1 منٹ میں ہندوستانی فضائیہ کے 5 جیٹ طیاروں کو مار گرانے کا شاندار کارنامہ انجام دیا جو ابھی تک ناقابل شکست ہے. انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا. یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری اپنے دورہ آزاد کشمیر کے درمیان مقامی میڈیا سے ملاقات کریں گے. وہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما اور مظفر آباد میں کشمیری پناہ گزینوں سے بھی ملیں گے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں گروپ 20 کے ملکوں کے اجلاس کے خلاف احتجاجی مہم میں شرکت کے لیے آج مظفر آباد پہنچے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کل مظفر آباد میں آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی اور آزاد جموں و کشمیر کونسل کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے. مزید تفصیل ریڈیو پاکستان مظفر آباد کے نمائندے بادشاہ خان کی اس رپورٹ میں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام اور حق خود ارادیت کے لیے ان کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت کا اعادہ کریں گے. وہ عالمی سطح پر متنازع علاقے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے G20 اجلاس کے انعقاد پر پاکستان کی طرف سے تشویش کا اظہار کریں گے. وزیر خارجہ 3 روزہ دورے پر آزاد کشمیر آئے ہوئے ہیں. قانون سازی اسمبلی سے خطاب کے بعد وہ میڈیا کو بریفنگ دیں گے. وہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور مظفر آباد میں مقیم کشمیری مہاجرین سے بھی ملیں گے. منگل کے روز بلاول بھٹو زرداری باغ میں ایک احتجاجی جلسے سے خطاب کریں گے. قبل ازیں دارالحکومت مظفر آباد پہنچنے پر پارٹی قائدین اور کارکنوں نے ان کا استقبال کیا. اس موقع پر انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ہم بھارت کا اصل چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں آیا ہوں. کل کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا جائے گا. بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت ایک کانفرنس کے ذریعے کشمیریوں کی آواز دبا نہیں سکتا. اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہندوستان کی جانب سے یہ ممکن نہیں کہ وہ دنیا میں کوئی اہم کردار ادا کر سکے. آزاد جموں کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں G20 سربراہ اجلاس کرائے جانے کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. مظفر آباد میں آج سینٹرل پریس کلب کے سامنے کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاہ کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ اور ریلی نکالی گئی. ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ریلی کے شرکاء نے سیاہ پرچم، کتبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر سری نگر اور لیہ میں گروپ 20 کے ممالک کا اجلاس کرانے کے مودی حکومت کے گھناؤنے عزائم کی مذمت کی گئی تھی. وہ بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے. شرکاء نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ گروپ 20 کے ملکوں کا سری نگر میں اجلاس ناکام ہو گیا ہے کیونکہ چین سمیت گروپ کے اہم ارکان نے کانفرنس میں شرکت سے صاف انکار کر دیا ہے. انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں گروپ 20 کے سربراہ اجلاس کے انعقاد کے پیچھے بھارت کا اہم مقصد عالمی برادری کو دھوکہ دینا ہے کہ کشمیر میں سب کچھ معمول کے مطابق ہے. سلطان محمود نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی طرف سے سری نگر میں G20 کے اجلاس کے انعقاد کے خلاف مکمل ہڑتال کی جائے گی اور دنیا کے بڑے بڑے دارالحکومتوں میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی جائیں گی. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس اور آزاد جموں کشمیر کے سیاسی قیادت نے مشترکہ طور پر کی ہے. اس موقع پر احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے اور ریلیاں نکالی جائیں گی. کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں مقبوضہ جموں کشمیر اور آزاد جموں کشمیر کے عوام پر زور دیا کہ وہ ہڑتال کو کامیاب بنائیں. ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں ممتاز کشمیری رہنماؤں میر وائس، مولوی محمد فاروق اور خواجہ عبدالغنی لون اور شہدائے ہال کو آج ان کے یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا. سوڈان میں سعودی عرب اور امریکہ کی ثالثی میں ایک ہفتے کی جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود دارالحکومت خرطوم میں آج متحارب دھڑوں کے درمیان وقفے سے لڑائی جاری رہی.
सऊदी शहर जद्दा में मुज़ाकरात के बाद फौज और हरीफ नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की जानिब से जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत किए गए, जिस पर बैनुल अक़वामी ताउन से निगरानी के तरीक़ाकार के तहत कल से अमल दरामद होगा। इस मुआहदे के तहत इंसानी इमदाद की तरसील की भी इजाज़त होगी। जंग के नतीजे में 11 लाख अफराद नकल मकानी करके सूडान के अंदर हमसाया ममालिक में मुंतकिल हो चुके हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के शहर बखमुत में फतह का ऐलान कर दिया है, जिसे रूस सोवियत यूनियन के ज़माने में आर्टियोमोव्स्क के नाम से पुकारता था। आज एक बयान में उन्होंने बखमुत की आज़ादी पर वागनर फोर्स और रूसी फ़ौज को मुबारकबाद दी। पुतिन ने ज़रूरी मदद देने पर वागनर के लड़ाका ग्रुप्स और रूसी फ़ौज के यूनिट्स के तमाम अरकान को मुबारकबाद दी। उधर यूक्रेन ने कहा है कि वो मशरक़ी शहर बखमुत पर कब्जे के लिए अब भी लड़ रहा है। ग्रुप 7 के ममालिक के रहनुमाओं ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों के रहनुमाओं ने आज जापान के शहर हिरोशिमा में अपनी मुलाकात में कहा कि वो यूक्रेन की हिमायत जारी रखेंगे। रेडियो पाकिस्तान अपने कौमी नशियाती राबते पर आज रात 9:10 पर रेडियो पाकिस्तान कराची का तैयार करदा रेडियो ड्रामा नशर करेगा। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें। हरारे में तीसरे गैर सरकारी एक रोज़ा बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच में पाकिस्तान ए टीम ने जिम्बाब्वे ए के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 45 ओवर्स में 257 रन बनाए थे और इसके 8 खिलाड़ी आउट हुए थे। इससे पहले जिम्बाब्वे ए ने मुकर्ररा ओवर्स में तमाम विकेटों के नुकसान पर 278 रन बनाए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज कौमी मर्दों की सिलेक्शन कमेटी में 3 तकर्रियों की तस्दीक की है, जो सीनियर्स, शाहीन्स और अंडर 19 टीमों का इंतखाब करेगी। एक बयान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने मर्दों की कौमी टीम के लिए सिलेक्शन पैनल के अरकान का ऐलान किया। नई सिलेक्शन कमेटी में चेयरमैन हारून रशीद, सिलेक्शन कमेटी के सेक्रेटरी और मैनेजर एनालिटिक्स हसन चीमा, मर्दों की कौमी टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर और मर्दों की कौमी टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रॉडबर्न शामिल हैं। सिलेक्शन कमेटी का पहला काम खिलाड़ियों के नाम अगले माह लाहौर में फास्ट और स्पिन बॉलिंग कैंप का ऐलान करना है, जिसका ऐलान वक्त पर किया जाएगा। बलूचिस्तान में 34वें नेशनल गेम्स कोयटा के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जारी हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी अब्दुल अजीज़ ने आज तमाम इंतजामात का जायजा लेने के लिए अयूब स्टेडियम का दौरा भी किया है और व्हील चेयर क्रिकेट एशिया कप की तैयारी के लिए व्हील चेयर बाउंड क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप कल से लाहौर के जिमखाना में मुनक्किद होगा। लिए चलते हैं अब हम आपको तिजारत की दुनिया में। इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सदर अहमद वहीद ने दारुल हुकूमत में सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को दफ्तर और सनती स्टेट के लिए अराजी फराहम करने पर वफाकी तरक्याती इदारे के चेयरमैन नूरुल अमीन मैंगल की तारीफ की है। एसोसिएशन के सदर ने आज एक बयान में कहा कि इस्लामाबाद सनती स्टेट और मरकजी दफ्तर के लिए जगह की फराहमी दारुल हुकूमत की ताजिर बरादरी का देरीना मुतालबा था। मोहम्मद अहमद वहीद ने कहा कि इस्लामाबाद के सनती जोन्स 5 लाख अफराद को रोजगार फराहम कर रहे हैं, जो मुल्क की मईशत के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। विफाकी टैक्स मुतसिब के राब्ताकार प्रकाश यूनुस ने कहा है कि तिजारत और सरमायाकारी के बारे में पाकिस्तान और रूस के दरमियान तय पाने वाले हालिया मुआहिदों के पाकिस्तान की मईशत पर मुस्बत असरात होंगे। इस्लामाबाद में सनतकारों के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इससे दो तरफा तिजारत को फ़रोग़ देने, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने और इक़्तिसादी ताउन को तेज़ करने में मदद मिलेगी। सार के ऐवान सनअत तिजारत के सदर इफ्तिखार अल मलिक ने कहा है कि 18 मुल्कों के दरमियान इलाकाई तिजारत के लिए चीनी करेंसी युआन के इस्तेमाल की तजवीज़ एक दूसरे के समझने के अमल को मुस्तहकम करने के साथ तमाम मुत्तल्लिक़ा इदारों और अफराद के लिए मुनाफा बख्श साबित होगी। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे फन की दुनिया में। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत फिल्मसाजी के फ़न को फ़रोग़ दे रही है, क्योंकि यह हम मसाइल पर मालूमात की फराहमी और आगाही फैलाने का सबसे मौसर ज़रिया है। वो आज इस्लामाबाद में कौमी फिल्म प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रही थी। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि ये इदारा बासलाहियत नौजवानों फिल्मसाजी, अदाकारी और दूसरे मुतल्लिक़ा शोबों में तरबियत देगा। उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न हमारा कौमी वर्सा है, जिनका ढांचा वसी और तारीखी नौइयत का है। उन्होंने इन कौमी इदारों की असमत रफ्ता की बुनियाद पर उनके हाल और मुस्तकबिल को शानदार बनाने के अज़्म का इयादा किया। इससे पहले इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी और पाकिस्तान टेलीविज़न के मैनेजिंग डायरेक्टर सुहेल अली खान ने कहा कि इदारा आइंदा माह से मुख्तसर कोर्सेज़ का आगाज़ करेगा, जिनमें नामवर फ़नकार नौजवानों को तरबियत देंगे।
اور سیکٹری اطلاعات و نشریات اور PTV کے مینیجنگ ڈائریکٹر سہیل علی خان نے آج کوئٹہ میں PTV بولان کے پہلے ٹرانسمیٹر کا افتتاح کیا ہے اور 500 میگا واٹ کے جدید ٹرانسمیٹر کی تنصیب سے بولان TV کی نشریات ایسے علاقوں میں جہاں کیبل یا ڈش اینٹینا کی سہولت نہیں ہے عام اینٹینا پر دیکھی جا سکیں گی. پنجاب آرٹس کونسل نے صوفی فیسٹیول کے سلسلے میں 2 روزہ صوفی نائٹ کا اہتمام کیا ہے اور نیو یارک میں ایشیا سوسائٹی جنوبی ایشیا کے اہم ترین ثقافتی پروگرامز میں سے ایک لاہور لٹریری فیسٹیول کے اشتراک سے 1 روزہ فیسٹیول کا اہتمام کر رہی ہے. دیکھتے ہیں سائنس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جانتے ہیں عامر سے. شکریہ حمیرہ رانا. ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ سمندر کا ریتیلا ساحل ہو یا کسی اسپتال کا کمرہ، انسان جس جگہ جاتا ہے اپنے DNA وہاں چھوڑ دیتا ہے. یونیورسٹی آف فلوریڈا کے محققین نے امریکہ اور آئرلینڈ میں ماحول سے جمع کیے جانے والے نمونوں کا جائزہ لیا. ساحل کی مٹی سے حاصل کیے گئے ماحولیاتی DNA کا استعمال کرتے ہوئے معدومیت کے خطرے سے 2-4 سمندری کچھوؤں کا مطالعہ کرنے والے محققین کا کہنا تھا کہ یہ DNA اتنے اعلیٰ معیار کے تھے کہ سائنسدان بیماریوں سے جڑے تغیرات کی نشاندہی اور قریب میں رہنے والی آبادی کے جینیاتی اجداد کا تعین کر سکتے تھے. DNA سے متعلق اس پیش رفت کو استعمال کرتے ہوئے گمشدہ افراد کو ڈھونڈنے اور مجرمان کا جائے وقوع سے تعلق جوڑنے میں بھی مدد حاصل کی جا سکتی ہے. برطانوی ماہرین اور ایک فرم کے مالک نے لیپ ٹاپ کی کارکردگی بڑھانے کے لیے مفید مشورے پیش کیے ہیں جو اس قیمتی مشین کو جلد خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں. لندن میں لیپ ٹاپ ٹھیک کرنے والی ایک بڑی فرم کا کہنا ہے کہ لیپ ٹاپ کی بیٹری اگر تیزی سے کم ہو رہی ہے تو اس کی سیٹنگ سے کچھ فائدہ کیا جا سکتا ہے. اول تو پاکستان جیسے ممالک میں نمبر 2, 3 اور 4 تک کی مصنوعات کی فضا میں لیپ ٹاپ کی اصل بیٹری مشکل سے ہی ملتی ہے، اس لیے ہم کمپنی کا مشورہ مان سکتے ہیں جس میں بیٹری سیٹنگ بدلنے پر زور دیتے ہیں. اور واٹس ایپ غیر معمولی طور پر نئے فیچرز پیش کر رہا ہے اور اب اس کے نئے بیٹا ورژن میں 6 اینیمیٹڈ امیجز پیش کی گئی ہیں جو بہت جلد پوری دنیا میں رائج ہوں گی. موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات راشد بلال سے. موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہا تاہم شمال مشرقی بلوچستان اور زیریں خیبر پختونخوا میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود ہے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا تاہم شمال مشرقی اور وسطی بلوچستان، زیریں خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب اور خطہ پٹوہر میں جھکڑ اور آندھی چلنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے. آج ریکارڈ کیے گئے سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد 49، سبی 48، دادو، رحیم یار خان، منجدڑو، سکر، خیرپور اور لڑکانہ میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ملک کے دیگر شہروں کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہیں: اسلام آباد 41، مری 24، لاہور 43، کراچی 35، پشاور 39، کوئٹہ 36، مظفر آباد 38، گلگت 35، اسکردو 28، سری نگر 30، جموں 41، لے 19، پلوامہ 24، اننت ناگ 26 اور شوپیاں میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 9 مئی ملک کی تاریخ میں یوم سیاہ کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. شہباز شریف نے آج امیر جماعت اسلامی کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا. 1,80,000 عازمین حج کو سعودی عرب لے جانے کے لیے حج پروازیں آج شروع ہوئی. پاکستان اور چین نے تمام شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کی تجدید کے ساتھ آج سفارتی تعلقات کے قیام کی سالگرہ منائی. وزیر خارجہ مودی کی فسطائی حکومت کی طرف سے سری نگر میں گروپ 20 کے اجلاس کے انعقاد کے خلاف بھرپور احتجاجی مہم چلانے کے لیے آزاد کشمیر پہنچے ہیں. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں سری نگر میں گروپ 20 کے اجلاس کے انعقاد کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے کل مکمل ہڑتال کی جائے گی. سوڈان کے متحارب دھڑوں نے جدہ میں جنگ بندی کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جو کل سے نافذ العمل ہوگا. روس کے صدر نے یوکرین کے شہر بخموت کی فتح کا اعلان کر دیا ہے. اور وزیر اطلاعات نے آج اسلام آباد میں قومی فلم پروڈکشن انسٹی ٹیوٹ کا افتتاح کیا. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے ثاقب عنایت، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک محمد یاسر اسلم، مدیر فارن ڈیسک نور حسین چنڈ، مدیر کھیل کی خبریں نور حسین چنڈ، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں نبیلہ شاہین، کوارڈینیشن ایڈیٹر خالد محمود ایاز، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان.
मजीद खबरों और तज्ज़ों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ हुमैरा राना, आमिर हाशमी और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।